السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر نمبر 69 ہم آج ریکارڈ کروائیں گے۔ ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد قباء کی تعمیر جو ہے وہ فرمائی ہے، اور پھر اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت یہ بتائی ہے کہ ادھر ایک عمرے کا جو ہے نا ثواب ملتا ہے مسجد قباء میں نماز پڑھنے سے۔ اور اس میں اختلاف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں کتنی دیر قیام فرمایا، تو بعض کہتے ہیں 22 دن، بعض کہتے ہیں 14 دن، بعض کہتے ہیں 10 دن، بعض کہتے ہیں 4-5 دن۔ لیکن بہرحال آپ نے جو بھی قیام فرمایا وہ 22 سے لے کر 5 دنوں کے درمیان ہے۔ اس کے بعد نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا تو مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ پہنچے ہیں نا تو سارا مدینہ ہی نا ایک ہی بار آپ کے استقبال کے لیے نکل پڑا، یہاں تک کہ نوجوان لڑکیاں، پردے کے احکامات ابھی نہیں آئے تھے، ویسے بھی وہ سب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو نوجوان لڑکیاں جو ہے نا چھتوں کے اوپر سے آپ کو دیکھ کر پوچھنے لگیں کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ ہم نے تو اس سے پہلے اتنا شاندار استقبال کسی کا نہیں دیکھا۔ تو لوگ جو ہے نا راستوں اور چھتوں پر جو ہے نا وہ نکل آئے، اور غلام اور نوکر چاکر تک یہ بات کہنے لگے کہ رسول اللہ آگے، محمد آگے، اللہ اکبر۔ اور جب صبح ہوئی تو جہاں جانے کا اللہ کی طرف سے حکم تھا وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، اور عورتیں اور بچے جو ہے نا شعر کہہ رہے تھے آپ کے استقبال میں۔ وہ ہمارے ہاں بھی یہ مشہور ہوئی ہے یہ نعت، طلع البدر علینا من ثنیاب الوداع وجب الشکر علینا۔ ہمارے اوپر ثنیۃ الوداع کی اور سے 14ویں کا روشن چاند طلوع ہوا ہے، اس احسان عظیم پر اللہ کا شکر کرنا ہم پر واجب ہے، اور اس وقت تک واجب ہے جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارتا رہے گا۔ یعنی کہ یہ شعر بول رہے تھے، شعر لمبے ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ شعر بولے۔ مدینہ میں پہلا جمعہ جی، مکہ میں تو ایسے حالات نہیں تھے کہ آپ نماز بھی پڑھ سکے، تو مدینہ میں آ کر نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا جمعہ جو ہے وہ ادا فرمایا۔ تو چلتے چلتے جب آپ بنو سالم بن عوف کی بستی، کہتے موجودہ جو ہے نا نام اس کو رانونا کہتے ہیں، رانونا، زوال کا وقت شروع ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پر یعنی کہ بنو سالم بن عوف کی بستی میں جو ہے نا جمعہ پڑھایا، اور اس موقع پر 100 افراد تھے، یعنی کہ 100 صحابہ نے آپ کے ساتھ جمعہ پڑھا، اور یہ مدینہ میں سمجھ لیں ہجرت کے بعد پہلا جمعہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں جمعہ پڑھنا ثابت نہیں، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں تھے۔ تو جس دن آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو پہلے اس کا نام یثرب تھا، یہ جو جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں نا،
اس کا نام یسرب تھا، اور آپ کے تشریف لانے سے لوگ اس کو مدینۃ الرسول، رسول کا شہر کہنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ رسول بھی جو ہے نا اس مختصر کر کے نا پھر مدینہ ہی کہنا شروع کر دیا۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ مدینۃ الرسول، پھر مختصر کر کے صرف مدینہ ہی انہوں نے کہنا شروع کیا۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے جمعہ کس نے پڑھایا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا جمعہ جو ہے نا مصعب بن عمیر جو ادھر مبلغ بن کر گئے تھے نا مدینہ میں، انہوں نے پڑھایا ہے۔ اور امام نسائی نے کتاب الجمعہ میں نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جمعہ جو ہے نا بحرین میں عبد القیس کی بستی جوانہ میں ادا کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے بعد پہلا جمعہ بحرین میں عبد القیس کی بستی جواسہ میں پڑھا گیا۔ یہ بخاری کی جو ہے نا روایت ہے 892۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ جواسہ ہی مقام ہے جس پر جو ہے نا جمعہ جو ہے وہ پڑھا گیا۔ تو گویا یوں کہہ لیں کہ جو ہے نا انہوں نے ادھر مسجد بھی بنا دی ہے جہاں پر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ جو ہے وہ پڑھا تھا۔ تو جو آپ نے یہ جمعہ پہلا پڑھا نا جواسہ میں، اس سے پہلے جو ہے نا نقی الخزمات میں پہلا جمعہ پڑھایا گیا۔ نقی الخزمات میں اس کی دلیل کعب بن مالک ہے۔ وہ پیچھے ہم نے روایت بیان کی تھی کہ وہ نا اسد بن زرارہ کے لیے بڑی دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا یہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا انہوں نے نقی الخزمات کا مطلب ہوتا ہے پانی جمع ہونے کا نشیبی میدان، یعنی کہ بعض کا کہیں پانی جمع ہو جاتا ہے نا تو اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا تھا عربی زبان میں نقی الخزمات۔ ادھر جو ہے نا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہجرت سے پہلے جو ہے نا ادھر جمعہ پڑھایا۔ اور اسی طرح نا جمعہ کا جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وادی زانوا کے اندر ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ جو ہے وہ پڑھایا ہے۔ اب نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام، وہ تو پہلے ہی سے انتظار میں تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے ادھر آئیں تو میں ان کی زیارت کروں اور ایمان لے آؤں۔ تو ابھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا ہی میں تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا اپنے ساتھ بطور صدقہ کچھ کھجوریں لائے۔ صدقے سے مراد زکوٰۃ کی کھجوریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ ضرورت مند لوگ بھی ہیں، لہٰذا یہ صدقہ جو ہے وہ قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں خود نہیں کھائیں، زکوٰۃ کی تھی نا، اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کھاؤ۔ تو سلمان فارسی دل میں کہنے لگے کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی، کیونکہ پچھلی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ آپ زکوٰۃ کا مال نہیں کھائیں گے، تحفہ قبول فرمائیں گے۔ تو یہ واپس چلے گئے، کچھ دن ٹھہر کر پھر آئے ہیں۔ اب نہ کچھ کھجوریں جمع کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ پیش کی، اور عرض کرنے لگے سلمان فارسی کہ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ تحفہ ہے، ہبہ ہے۔ تو آپ نے خود بھی کھائیں اور صحابہ کرام کو بھی کھانے کا حکم دیا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں فرمایا کہ یہ دوسری نشانیاں آخری نبی کی، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔
اور تیسری بار جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو اس وقت آپ نا کسی قبرستان میں یا جنازے میں شرکت کے لیے شریک تھے، اور ارد گرد بھی آپ کے صحابہ تشریف فرما تھے قبرستان میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ کے ارد گرد گھومنے لگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے نا پشت کے پیچھے مہر نبوت تھی، پچھلی کتابوں میں اس کا بھی تذکرہ تھا، تو آپ نے نا اپنی چادر سرکائی تو ادھر سے نا آپ کی پشت مبارک سے مہر نبوت جو ہے نا وہ ظاہر ہو گئی۔ یہ آخری نشانی دیکھ کر نا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، یعنی کہ میں اپنے مطلوب کو پہنچ گیا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے روتے دیکھا تو اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر میری ساری داستان سنی۔ یہ بڑی لمبی داستان ہے کہ بکتے بکاتے پادریوں سے ملتے ملاتے یہاں تک پہنچے تھے، اور کہتے ہیں ان کی عمر بعض تو کہتے 300 سال تھی، بعض کہتے 200 سال تھی۔ بہرحال یہ بات پختہ ہے کہ ان کی بڑی لمبی عمر تھی، چلو 300 سال نہ بھی ہو، بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، یعنی کہ اگر ان کی عمر 300 سال نہ بھی آپ گنے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی جو ہے نا عمر مبارک لمبی تھی۔ اور انہوں نے خندق کا طریقہ بتایا تھا، خندق کے موقع پر سلمان فارسی جو فارس سے آئے تھے نا، فارس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ وہ کیسے؟ ان کی بھی ملاقات نا قباء میں ہوئی ہے عبداللہ بن سلام کی، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان سنا نا اور آپ کو دیکھا، وہ کہتے ہیں وہ قباء ہی کی بات ہے۔ اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے نہیں، جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں نا تو اس وقت عبداللہ بن سلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ یہودی تھے، عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، تو وہ آپ پر ایمان لائے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا نا تو آپ کی نورانیت اور چمک دمک دیکھ کر ہی میں نے فوراً میرے دل نے گواہی دی کہ یہ جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ یہ ایسا چہرہ ہے کہ جو بندہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا جو بڑا مشہور ہے نا، جو ہمارے خطیب حضرات بیان بھی کرتے ہیں، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل جو ہے وہ ہو جاؤ گے۔ 3 کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سلام کو عام کرو، جس کو ملو سلام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ بہرحال اس کلام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ قباء ہی میں یہ کلام سنا ہے عبداللہ بن سلام نے۔ اور بھی سوالات کیے لیکن ہم اس کو چھوڑتے ہیں، وہ چلے شاید آگے بات آ جائے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جب پہنچے ہیں تو آپ کا گزرنا ایک گھر پر ہوا، وہ عبداللہ بن ابی کا گھر تھا، اور یہ اوس اور خزرج، یہ ان دنوں نا وہ خزرج کا سردار تھا، یہ عبداللہ بن ابی منافق جو بڑا مشہور ہوا ہے نا، یہ ابھی آپ کا پہلا دن سمجھ لے مدینہ میں ہے۔ تو آپ نا گھر سے باہر کھڑے ہو کر نا آپ کو پتہ چلا سردار ہے یہ، یعنی سردار قسم کا بندہ ہے، تو اس کو میں اسلام کی دعوت دوں۔ تو آپ نے اس کے گھر کے باہر کھڑے تھے کہ وہ آپ کو اندر بلا لے گھر سے، تو عبداللہ بن ابی نے کہا ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے تمہیں بلایا ہے، توبہ نعوذ باللہ، یعنی کہ میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات چند انصاری صحابہ سے کہی
کہ عبداللہ بن ابی کے میں گھر گیا ہوں تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، انہی کے پاس جائیے جنہوں نے آپ کو بلایا، یعنی کہ انصار صحابہ نے۔ تو سعد بن عبادہ نے نا معذرت پیش کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کو بادشاہ بنا رہے تھے، سردار اپنے جو ہے نا خزرج کا، تو اب آپ تشریف لے آئے ہیں تو سردار تو آپ ہی ہوئے نا، تو اس کو اس کا دکھ ہے، تبھی اس نے منافقت کا روپ دھارا تھا نا۔ اس کو پتہ چلا کہ میری تو سرداری چلی گئی آپ کی تشریف آوری سے، یعنی کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہ عبداللہ بن ابی کو سردار بنانے کا سوچ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ اس کا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اور جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا انصار جو ہے نا مدینہ رسول کے جو ہے نا عمر بن عوف کے ہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا آپ کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے، کوئی قبا پہنچ رہا تھا، کوئی مدینہ انتظار کر رہا تھا۔ پھر جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے نا تو آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیں، مہمان نواز تھے مدینہ والے بھی مکہ والے بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بھی انصاری کے گھر سے گزرتے تو وہ آپ کو درخواست کرتا کہ آپ ہمارے ہاں ٹھہریے، تو آپ فرماتے اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ وہیں پر رکے گی جہاں اس کو اللہ روکے گا، اور میں اسی کا مہمان بنوں گا جہاں پر یہ اونٹنی رکے گی، اور یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافی لمبا ہے کہ جہاں بھی گزرتے گئے کئی قبیلے والوں نے سرداروں نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ ہمارے ہاں ٹھہریے، اونٹنی بہرحال چلتی رہی، اور جب بنی مالک بن نجار کے محلے میں پہنچی تو آج کی جو مسجد نبوی ہے نا اس کے دروازے کے پاس بیٹھ گئی، اور اس وقت وہ جگہ جو ہے نا وہ بنی مالک بن نجار کے دو یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی، اور ادھر یہ جو ہے نا اونٹنی بیٹھ گئی۔ تو جب وہاں بیٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اترنے لگے تو وہ پھر دوبارہ کھڑی ہو گئی اونٹنی، اور تھوڑی دور تک گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، وہ پھر پیچھے کی طرف مڑی، اور جہاں پہلی بار بیٹھی تھی وہیں لوٹ آئی اور دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی وہ اونٹنی۔ پھر اونٹنی نے نا آواز نکالی، جو بیٹھتے ہیں نا تو آواز نکالتے ہیں، تو اس نے آواز نکالی اور آرام کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر پڑے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا کہ جو ادھر گھر ہوگا آپ اسی کے مہمان بنیں۔ تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، مشہور ہے نا میزبان رسول ابو ایوب انصاری۔ یہ ابو ایوب کا نام نا، ایوب تو ان کے بیٹے کا نام تھا نا، ان کا نام تھا اصل خالد بن زید، یہ آپ کے علم میں آج اضافہ ہوگا۔ ہمارے ہاں ابو ایوب انصاری ہے نا، ٹھیک ہے وہ کنیت ہے، صحیح نام کیا تھا ان کا؟ خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے خوش ہوئے، آپ کا سامان سفر اتار کر اپنے گھر میں رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ٹھہر گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ جو جگہ ہے مسجد نبوی کی، آج جدھر مسجد نبوی نہیں بنی، یہ کس کی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ بن افرا نے کہا یہ عمر کے دو بیٹے سہل اور سہیل، یہ دو یتیم بچے ہیں اور یہ میری نگرانی میں ہے، تو یہ زمین ان کی ہے، تو میں آپ ان کو راضی کر لوں گا، آپ یہاں مسجد بنا لیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جب تک ہم قیمت نہ دے لیں گے ہم یہ ادھر مسجد نہیں بنائیں گے، یہ بات آگے آئے گی مسجد نبوی کی تعمیر کی۔
تو بہرحال ہم ادھر ہی پہلے رہتے ہیں کہ یہ نا جب اونٹنی ابو ایوب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی تو بنی نجار کی کچھ لڑکیاں دف بجاتی اور یہ کہتی ہوئی نکلی، ہم بنی نجار کی لڑکیاں، محمد ہمارے کتنے اچھے پڑوسی بن گئے ہیں، یعنی کہ وہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی دف بجا کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ انصار کی عورتوں اور بچوں کو کسی شادی سے واپس آتے ہوئے دیکھا، شادی تھی کسی کی، تو ادھر سے نا بچیاں اور لڑکیاں واپس آ رہی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا 3 بار فرمایا آپ نے کہ تم جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جو ہے نا محبوب اور پیارے ہو۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا نا، سمجھ لے وہ 2 منزلہ تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اوپر تشریف رکھیں، یعنی کہ اوپر زیادہ آرام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں میں نیچے ہی رہوں گا، آپ اوپر رہے۔ کیونکہ آنے جانے والوں کو نیچے جو ہے نا ملنے جلنے میں آسانی ہوگی، جو مجھ سے ملنے آئے گا نا تو بجائے اوپر آنے کے نیچے اس کو آسانی ہوگی۔ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کے اوپر ہوں، یعنی کہ آپ مجھ سے نیچے ہوں اور میں آپ سے اوپر ہوں، حالانکہ چھت تھی درمیان میں، لیکن ان کی محبت تھی۔ تو فرمایا نہیں، آنے والوں کے لیے جو ہے نا یہی مناسب ہے۔ تو ادھر رہنا شروع کر دیا۔ تو 2 واقعات انہوں نے لکھے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نا کہتے ہیں کہ ہم اوپر تھے تو ہمارے نا پانی کا مٹکا جو ہے نا ٹوٹ گیا، مٹی کا ہوتا تھا، تو وہ پانی جو ہے نا وہ ایک دم اوپر چھت پر، کچی چھت ہوتی تھی، یہ لینٹر لوٹر نہیں ہوتے تھے، بہہ پڑا۔ تو ابو ایوب انصاری کو فوراً خیال آیا کہ یہ ابھی ٹپکے گا نیچے پانی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوگی، فوراً اپنا قیمتی کمبل جو کہ اوپر لیتے تھے وہ نکالا اور ساتھ ہی نا جلدی اوپر سے نا وہ پونجنا شروع کر دیا کہ وہ سارا کمبل جو ہے نا وہ پانی سمیٹ لے، اور فوراً اپنا کمبل لے کر پانی کو خشک کرنے لگے، اور کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اور لحاف تھا ہی نہیں اوپر لینے کے لیے، اتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے جی، کہ کیوں پانی کا کوئی ایک قطرہ بھی آپ پر نہ ٹپکے اور آپ کو تکلیف دے، آپ نیچے جو تھے، نیچے پورشن کے نیچے کہہ لیں۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم آپ کے لیے نا رات کا کھانا تیار کر کے نا آپ کے پاس بھیج دیتے، رات کو کھانا پکاتے تو آپ کے پاس بھیج دیتے، اور جب آپ اس کا باقی ماندہ حصہ واپس کرتے تو میں اور ام ایوب آپ کے ہاتھ کے نشان کی جگہ سے لے کر بطور تبرک کھایا کرتے تھے۔ اور میں نے آپ کو بتایا یہ نہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کے تبرکات جو ہے نا صحابہ کرام برکت حاصل کیا کرتے تھے، صحابہ نے ایک دوسرے سے برکت حاصل نہیں کی، مثلا حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، کوئی صحابی نے ابو بکر سے عمر سے بھی برکت حاصل نہیں کی، یعنی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات یا آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کی کوئی بھی چیز ہے نا وہ تبرک ہے، بابرکت ہے۔ اس لیے تو یہ بابوں نے تباہی مچا رکھی ہے کہ وہ اس کو متعدی کر دیتے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فلاں لوگوں نے برکت حاصل کی، بال زمین پر گرنے نہیں دیے، ہیں جی، واقعی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک رکھے ہوئے تھے، قبر میں ساتھ لے کر گئے، کہتے جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے کفن میں رکھنا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے علاوہ یہ آپ کی خصوصیت ہے، صحابہ نے ایک دوسرے کے لیے ایسا نہیں کیا۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے، شکر کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی سمجھ دی۔ تو ایک نا بریلوی اہل حدیث ہوا، اس نے اپنا واقعہ یہ بیان کیا کہ
پیری مریدی تو چلتی ہے نا، یہ تو عام ہے بریلویوں میں. کہتے ہیں جی پیر میرا فوت ہو گیا تو میں بریلوی تھا. انہوں نے نا اس کی لاش کو جب غسل دیا نا تو جو اس کی لاش سے پانی ٹپکا ہے نا تو انہوں نے بطور تبرک اکٹھا کر لیا اور شیشیوں میں تو بند کر کے نا بوتلوں میں چھوٹی چھوٹی تقسیم کیا اور پلایا بھی. اور وہ کہتے ہیں اب مجھے الٹی آتی ہے کہ اس کی شرمگاہ سے بھی ٹکرا کر گرا ہوگا نا پانی، پتہ نہیں کہاں سے گرا، یعنی کہ غسل والا پانی. اللہ معاف کرے. جب واقعی توحید بہت بڑی نعمت ہے. ہاں جی توحید. اب دیکھیں کتنا گندگی ہے بھئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنا لاب دہن اگر کنویں میں ڈال دیتے تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا. آپ کی تو بات الگ ہے نا. تو بہرحال میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ وہ جو ہے نا پھر وہ بطور تبرک جہاں آپ کا ہاتھ لگا ہے نا ادھر ہی سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھایا کرتے تھے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر زائد کھانا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا بہت چھوڑ دے. ہمارے یہاں مشہور ہے چٹ کر کے ہی بس ختم کرے. ٹھیک ہے بندہ اکیلا ہو اتنا لے وہ ٹھیک ہے، حدیث آ رہی. لیکن ادھر آپ نے دیکھا نا باقی بچا ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ کھا رہے. ایک مرتبہ نا ایسا ہوا کہ کھانا نا حضرت ابو ایوب انصاری نے بھیجا، تو جب وہ کھانا اوپر بھیجا تو اس میں نا پیاز تھا اور لہسن تھا، تھوم، پیاز تھوم. آپ نے اسے واپس کر دیا. اور جب ہمارے پاس وہ پہنچا تو ہم نے اس میں نا آپ کے ہاتھ کا نشان نہیں پایا، نہ آپ نے کھانا کھایا تھا اس میں سے اور نہ ہی ہاتھ کا نشان تھا. کہتے ہیں ہم گھبرا گئے. محبت جو تھی، جس کو زیادہ محبت ہو جائے نا کسی سے اسے وسوسے بھی زیادہ آتے. پتہ نہیں کیا بنا، کیا ہوا، آپ ناراض تو نہیں؟ تو میں آپ کے پاس آئے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے کھانا واپس کر دیا اور اس میں آپ کے ہاتھ کا کوئی نشان نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کھانے میں اس پیاز یا تھوم کی بو آئی تھی. کچا پیاز، یاد رکھے کچا، پکا ہوا نہیں. تو میں نا میرا معاملہ کچھ اور ہے، میں جبریل سے سرگوشی کرتا ہوں، یعنی کہ جو پورے فرشتوں کا سردار ہے. تو وہ ناپسند کرتے ہیں تو پھر میں بھی ناپسند، یعنی کہ حرام نہیں ہے، سمجھیں مسئلہ حرام نہیں ہے. یعنی کہ میں چونکہ جس سے سرگوشی کرتا ہوں فرشتوں سے، تم نہیں کرتے، میرے پاس جبریل وہی لاتے ہیں، تو اس لیے میں نے نہیں کھاتا. تم کھا لو. چنانچہ پھر ہمیں اطمینان ہو گیا، ہم نے کھانا کھا لی. بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں یہ پیاز لہسن کچا بھی ہو حرام نہیں ہے. یعنی کہ یہ روحانی معاملہ ہے کہ فرشتوں کو جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے تو حکم ہے کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آئے. اور جو ہے نا سیدنا زید بن ثابت ہے نا، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب کے گھر مہمان بنے تو پہلا تحفہ جو آپ کے لیے آیا یا لوگ لے کر آئے وہ دودھ، گھی، روٹی سے تیار کردہ سرید کا پیالہ تھا. یہ نا مکس کر کے جیسے ہمارے یہاں چوڑی کہتے ہیں یا شوربے میں ڈبو کر روٹی توڑ کر اسے سرید کہتے ہیں، تو وہ پیش کیا. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یہ زید بن ثابت کی طرف سے تحفہ ہے پہلا حضرت ابو ایوب کے گھر میں، یہ میری ماں نے بھیجا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا کی. بہرحال جی بہت اعزاز کی بات. دیکھیں نا اونٹنی پوری چیزوں کو چھوڑ کر ان کے گھر بیٹھی ہے حضرت ابو ایوب انصاری، یعنی کہ میزبان رسول اللہ کی طرف سے. سب بڑے بڑے امیر تھے لوگ، بڑے بڑے چودھری ادھر، بڑے بڑے سرنیک، پرہیزگاری میں بھی اوپر. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی فضل کی بات ہے کہ وہ مہمانی کا شرف جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا. پھر صحابہ بھی پیچھے نہیں نہ رہے، وہ بہانے سے نا کھانے پہنچایا کرتے تھے. وہ 3-4 بندے نا یہ آ رہا ہے آگے کہ کوئی نہ کوئی دروازے پر نہ رہتا تھا
کہ بھی آپ ہم سے یہ یعنی کہ قبول فرمائیں یہ ہدیہ۔ تو دروازے پر یہ کہہ رہے ہیں ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر 3-4 آدمی کھانا لے کر آتے تھے، ہاں جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر قبول بھی فرما لیتے تھے۔ پھر اصل میں آپ اکیلے نہیں نا کھاتے تھے، نیچے تھے نا، یہ مسئلہ سمجھ لیں، یعنی کہ اگر آپ قبول فرماتے تھے تو دوسرے نہیں جو مہاجرین صحابہ تھے جو کہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، آپ پھر ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کرتے تھے، یہ مسئلہ ہے، ورنہ اکیلے تو آپ کھا نہیں سکتے اتنا کھانا۔ کتنے ماہ کے ہاں فرمایا جی حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں؟ 7 ماہ۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد 7 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جو ہے نا وہ تشریف فرما رہے ہیں۔ تو یہ پھر دوبارہ ذکر کر رہے ہیں کہ پورا ہجرت کا جو دورانیہ ہے نا سفر، وہ 15 دن ہے، یعنی کہ 3 دن غار ثور کے، 12 دن آنے جانے کے یعنی کہ مدینہ پہنچنے کے، اور ربیع الاول کے مہینے آپ پہنچے ہیں، 1 ربیع الاول سے مکہ سے نکلے ہیں، اور 12 اور یا 15 لگا لیں، ربیع الاول کو آپ مدینہ پہنچے ہیں، اور ساحل کے راستے سے ہوتے ہوئے آپ قبا جو ہیں وہ پہنچے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، انشاءاللہ ہم ادھر ہی سے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور آپ کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔